الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدني علما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں جو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے۔ وہی خالق کے ارض و سما ہے، وہی اس قابل ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ درود و سلام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام لے کے آئے اور آپ ہی کی ذات پر قرآن کریم کا نزول اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم نہ صرف دی بلکہ عملی طور پر عمل کر کے بتایا اور سکھایا، اور لا ریب حضور ہی کی اتباع، حضور ہی کا طریقہ، حضور ہی کی سنت کے مطابق ہم سارے اعمال کو اختیار کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہم عاجزوں اور کمزوروں کی طرف سے اربھا درود و سلام جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما، آپ کے اصحاب کبار، صحابہ اور صحابیات سب پر اپنی رحمت نازل فرما، جنہوں نے دین کو حضور سے سمجھا اور ہم تک پہنچایا، اور آج ہم بھی مسلمان اور قرآن کریم کے پڑھنے والے کہلا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں ہماری کوششوں، کاوشوں کو، نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے اور اس کے نتیجے میں ہم سب کی دنیا اور آخرت اچھی کر دے۔ آپ سب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جمعے کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، اور اس بات سے بھی واقف ہیں کہ رمضان مبارک کا آج پہلا جمعہ ہے۔ چند باتیں اپنی اور آپ سب کی اصلاح کے لیے اس حدیث کی روشنی میں گزارش کروں گا جو جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل اللہ کا فرشتہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے پاس عین اس وقت آیا جب آپ ممبر پر خطبے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ حدیث آپ نے کئی بار سنی، اس کا ایک حصہ جو میں اپنے بیان سے متعلق سمجھتا ہوں۔ آپ نے جب پہلی سیڑھی پر پیر رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین۔ فراغت کے بعد صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آج آپ نے یہ نیا انداز اختیار فرمایا، پہلے تو آپ آمین آمین نہیں کہتے تھے، کیا بات ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے 3 بد دعائیں دی اور میں نے ان پر آمین کہی۔ اب اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، 3 دعائیں، بد دعائیں کن کے لیے؟ فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے اور جنت حاصل نہ کر سکے، اللہ کی رحمت سے اس کو دوری ہو۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرا وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ پایا اور وہ اللہ کو راضی نہ کر سکا اور اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا، اللہ کی رحمت سے اس کو بھی دوری ہو۔ میں نے کہا آمین۔ تیسرا وہ شخص ذکرت عندہ، میرا نام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم اور اس کو رحمت سے دور کر دیا جائے۔ میں نے کہا آمین۔ یہ 3 آمینیں ہیں۔ میں صرف جو رمضان سے متعلق بات رکھتی ہے تعلق، اس کا تھوڑا سا آپ کے سامنے گزارش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ سب کو حق کہنے، سننے، سنانے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
میں کوئی اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں اور اتنا کوئی شعرا نوا خطیب بھی نہیں ہوں، کبھی کبھار آپ کے سامنے آتا رہتا ہوں ملاقات کے لیے بھی، تو اس لیے میری جو بنیادی کوشش ہے وہ ہے اصلاح، کہ رمضان کے بابرکت مہینے سے ہم وہ اعمال اختیار کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ہم سب کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی سدھر جائے۔ قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا بابرکت مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہ باتیں آپ کی ساری سنی سنائی ہیں۔ قرآن ایک عظمت والی کتاب، ایک برکت والی کتاب، ایک رشد و ہدایت والی کتاب، اور تمام کتب سماویہ سے جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان تمام کتابوں میں بہتر، برتر اور افضل کتاب، جس کے اندر کوئی کمی کوئی بیشی نہیں، جس طرح جبریل لے کر آئے، جبریل نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی اور حضور نے امت تک پہنچائی اللہ کی اس امانت کو، اور اس امانت کے پہنچانے میں آپ نے حق ادا فرمایا۔ آج قرآن کریم اسی صورت میں آپ کے پاس مصحف کی صورت میں موجود ہے، اللہ ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال میرا آپ سب سے ہے، میری بیٹیاں، میری مائیں، میرے بہنیں اور آپ بزرگ اور بچے، قرآن کریم سن کر آپ کے دلوں پر کیا انقلاب ہوا؟ گویا آپ نے 2-3 سپارے تو سن ہی لیے ہوں گے، آج تیسری تراویح ہوگی یا چوتھی تراویح ہوگی، تو یہ قرآن سن کر آپ کے دلوں کی کیفیت پر کیا ہوا؟ کچھ انقلاب آیا، کچھ تبدیلی ہوئی، یا جہاں سے چلے تھے وہاں ہی ہیں؟ یہ ہے میرا روئے سخن جو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن سن کر تبدیلی آنی چاہیے، اگر تبدیلی نہیں آئی تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری سماعت میں، ہمارے عمل میں، ہمارے قول و کردار میں خرابی ہے۔ اگر ہم اس کو دور کر دیں تو یہ اتنی پرتاثیر کتاب ہے کہ جو اس کو سنتا ہے اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ یہی وہ تاثیر تھی جو محمد عربی علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے پیش کی جو اجڑ تھے، جو جہاں کی خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، لیکن قرآن سنتے گئے اور برائیاں چھوڑتے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت کے اس قدر قریب ہو گئے کہ اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ تو یہ تبدیلی جو ہے کیسے آ سکتی ہے؟ آپ قرآن سنتے ہیں، سننے کے ساتھ ساتھ اس پر تدبر، غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کے اندر کیا کمال تھا کہ وہ سنتے تھے، غور کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے صحابہ کی رکھوں گا، جس سے باقی نتیجہ آپ پر ہے کہ آپ صحابہ کی زندگیوں کو اور اپنی زندگیوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں خود اس پر غور کریں کہ کہاں کہاں کمزوری ہے، کہاں کہاں خرابی ہے۔ اگر آپ اصلاح کی غرض سے، نیک نیتی سے کوشش کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے جو میرے دین کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں میں ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت محمد الرسول اللہ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، وہ بہتر شخص ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں بہتر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ ہر ایک کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں بہتر ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِخَیْرٍ یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، عزت دینا چاہتے ہیں، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ ہم سب کے ذہن میں ہے، یہ ہمیں سمجھ ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور اس کے پڑھنے میں، اس کے سننے میں اللہ کی رحمت میسر آتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے اللہ کی رحمت کے انسان قریب ہوتا ہے۔ اگر پورا قرآن سن کر وہ ان چیزوں سے محروم رہا تو پھر یقیناً یہ بات قابل غور ہے، قابل فکر ہے کہ خرابی ہے۔
اور جو آپ قرآن سنیں گے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مومنین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے اذا تولیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب وہ قرآن سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان کے ایمانوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمانوں کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جو 11 مہینے کا زنگ لگ جاتا ہے نا دل کو، کمزوریاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، رمضان کے مہینے میں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ یار جمعہ ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو پکا نمازی بنائے، اور یہ صرف رمضانی نمازی نہ رہیں بلکہ دائمی نمازی بن جائیں۔ یہ قرآن کے انقلاب لانے کا یا آپ کے سماعت فرمانے کا اثر ہوگا کہ اگر آپ پکے نمازی بن جائیں۔ میری دعا ہے اللہ سب کو پکا نمازی بنائے۔ تو ان کے ایمانوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور یہی وہ خوبی تھی جو صحابہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر صحابی کا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قرآن کے پہلے حافظ نہیں تھے، شوق بڑا تھا، حضور کے ساتھ بڑی محبت تھی، محنت کی قرآن کے حافظ بن گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کے حافظ ہو گئے، اب محبت قرآن کے ساتھ اور قرآن کے دیے ہوئے جو پیغامات تھے اس پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو ان کی محنت ہے، جب قرآن کے مکمل حافظ ہو گئے تو یہ پوری رات کھڑے ہو کر پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ آپ ذرا اندازہ، ہمارا قیام اگر حافظ صاحب 2 رکعتیں لمبی کر دیں تو ہم گھڑی دیکھتے ہیں، اگر کوئی ٹوک لمبی ہو جائے تو ہم گھڑی دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب خطیب صاحب نے وقت تو لے لیا۔ ٹھیک ہے، وقت کی پابندی ضروری ہے، ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کا وقت زیادہ نہ لیں، لیکن اس پر آپ دیکھیں کہ صحابہ کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کا جب حفظ مکمل فرما لیتے ہیں تو ساری رات کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تکمیل فرماتے تھے، اور پھر آنکھوں میں آنسو اور دل میں خوف ہوتا تھا، اور ان کے سامنے محمد الرسول اللہ کی سنت تھی کہ حضور جب تلاوت فرماتے تھے تو خشیت الہی سے آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے تھے، اور آپ کے سینے سے خشیت الہی کی وجہ سے گڑگڑاہٹ ہوتی تھی، جس طرح ہنڈیا چولہے پر کھولتی ہے کا عزیز المرجلی، یوں حضور رویا کرتے تھے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے۔ کیا ہمارے اندر رونا آتا ہے؟ کیا ہمارے دل کے اندر وہ نرمی آتی ہے؟ تو بہرحال عبداللہ بن عمر رات ساری قیام کرتے ہیں اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ بات پہنچی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جوانی ہے، جوانی میں تو ایک رات میں ایسا کر لے گا، لیکن اندازہ یہ ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے، عمر لمبی ہو، اگر یہ دائمی عمل تو کرے گا تو کنٹینیو تو اس کو نہیں کر سکے گا۔ اس طرح کر کے مہینے میں ایک قرآن ختم کیا کر، 1 سپارہ روز کا پڑھا کر۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا میں تو 20 دن میں بھی ختم کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو اور کم کر، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا پھر اس کو 20 دن میں، کہا یا رسول اللہ میں اور زیادہ طاقت رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ پھر فرمایا آپ ایسا کریں کہ 7 دن میں قرآن کریم کو ختم کیا کریں۔ کہا یا رسول اللہ میں اور زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا نہیں، اسی پر آپ قائم رہیں، اس لیے کہ 7 سپارے 7 دنوں میں قرآن کریم کا جو آپ تک مکمل کریں گے تو اس میں تدبر ہوگا، غور و فکر ہوگا، ایک ایک آیت پر آپ کی توجہ مبذول ہوگی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ روحانیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ کیا یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش آواز تھے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، جس طرح ہمارے یہ خطیب صاحب ہیں آپ کے بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ دعا ہے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ان کے علم اور عمل میں برکت دے۔ یہ جو آواز ہوتی ہے یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کی دین ہے۔ تو بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر نے کہا عقبہ تھوڑا قرآن سناؤ۔ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہے کہ اچھے قرآن پڑھنے والے قاری کے پاس بیٹھ کر کہیں تھوڑا قرآن سناؤ۔ یہ تبدیلی لانے کا، تغیر اپنے دل کے اندر لانے کا سبب ہوتا ہے قرآن کو سننا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود حافظ قرآن ہے، فرماتے ہیں عقبہ قرآن سناؤ۔ اب عقبہ نے قرآن سنانا شروع کیا،
چند آیات پڑھی، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ یہاں تک روئے کہ لہیا یعنی داڑھی سے آنسو گر کر زمین پر گرنے لگے، اور عمر کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اللہ کے قرآن کی سماعت سے۔ یہ وہ چیز تھی جو انقلاب اور تاثیر پیدا کرتی تھی۔ پھر اسی پر بس نہیں، صحابہ کی اگر سیرتوں کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بڑی بڑی خوبصورت چیزیں ملیں گی۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا عباد بن بشیر، وہ مشہور تھے صحابہ کے اندر کہ یہ قرآن کا دوست ہے، اتنی تلاوت کرتے تھے عباد بن بشیر۔ میں کچی باتیں نہیں کرتا ہوں، یہ اتھینٹک احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عباد بن بشیر صحابہ کے اندر مشہور تھا کہ یہ قرآن دوست ہیں۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا، ایک لڑائی ہوئی جس کو غزوہ ذات الرقاع کے نام سے حدیثوں کے اندر آپ سنتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بنفس نفیس موجود ہیں۔ واپس آئے تو واپسی پر ایک جگہ قیام کیا، تو نبی علیہ السلام نے رات گزارنے کے لیے چوکیدار کے لیے ارشاد فرمایا، میں یحرسنا، تم میں سے کون ہے جو ہماری رات کی چوکیداری کرے گا، یعنی پہرا دے گا؟ تو عباد بن بشیر کھڑے ہو گئے اور ساتھ ہی عمار بن یاسر کھڑے ہو گئے۔ دونوں، ان کا آپس میں رشتہ بھی تھا، دونوں کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم رات کو پہرا دیں گے۔ اب صاحب جب پہرے کا، شارٹ کرتا ہوں بات، جب پہرے کا وقت شروع ہوا تو حضرت عباد بن بشیر حضرت عمار بن یاسر سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی رات کو ہم نے پہرا دینا ہے، تم پہلے حصے چوکیداری کرو گے یا آخری حصے میں؟ تو حضرت عمار بن یاسر کہنے لگے کہ میرا معمول ہے زندگی کا، اس لفظ کو نوٹ کریں، معمول ہے، کنٹینیو، میں رات کو قرآن پڑھتا ہوں، پہلے تھوڑا سوتا ہوں اور آخری حصے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کیا ہمارے اندر بھی یہ بات ہے؟ اللہ پیدا فرما دے۔ میں رات کا آخری حصہ قرآن پڑھتے پڑھتے گزارتا ہوں عبادت میں، تہجد میں، تو میں پہلے آرام کروں گا۔ حضرت عباد بن بشیر کہنے لگے ٹھیک ہے تم آرام کرو اور میں پہرا دے رہا ہوں۔ اب پہرا دیتے دیتے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس وقت کو اللہ کی یاد کے اندر لگا دوں۔ وضو کیا اور نفل نیت لی اور قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی۔ دشمن طاق میں تھا، دیکھا کہ یہ ہے پہرے دار اور یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے نشانے پر تیر مارا جو سیدھا لگا عباد بن بشیر کے، اور یہ قرآن کریم کی تلاوت میں محو ہیں، مصروف ہیں، لذت قرآن میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ یوں ہاتھ سے تیر کھینچا اور باہر پھینک دیا، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ دشمن نے دیکھا یہ تو اسی طرح، پھر دوسرا تیر مارا، اب جو دوسرا تیر لگا تو وہ بھی اسی طرح نکال کے اس کو پھینک دیا، لیکن تلاوت نہیں چھوڑی۔ اب تیسرا تیر مارا اور وہ زیادہ گہرا لگا، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ حضرت عباد بن بشیر نے اپنی نماز مکمل کی، سلام پھیرا اور عمار بن یاسر کو اٹھایا کہ بھائی اٹھو۔ جب عمار نے دیکھا تو وہ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ فرمایا میرے سامنے ایک طرف اللہ کا قرآن تھا اور اب جو تجھے اٹھایا اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے ایک ذمہ داری سونپی تھی، اور اگر میں اسی حال میں گر گیا یا اللہ کے پاس پہنچ گیا تو وہ ذمہ داری ادھوری نہ رہ جائے، اس لیے میں نے تلاوت کو چھوڑا اور کہا کہ اٹھو، کیونکہ قرآن کی تلاوت اور اس کی لذت نے مجھے اس قدر میں لگ گیا تھا، ڈوب گیا تھا کہ اگر حضور کے اس حکم کا احساس نہ ہوتا تو میں جب بھی نماز کو جاری رکھتا۔ یہ تھی صحابہ کی قرآن کے ساتھ محبت اور صحابہ کے قرآن کریم پر عمل کرنے کا فکر اور اپنی آخرت بنانے کا فکر۔ آئیے دو مشہور جرنیلوں کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے بھی جرنیل ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے سے تو 5 وقت کی نماز سنت کے مطابق ادا نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں سنت کے مطابق نمازی بنا دیں۔ آپ جانتے ہیں، نام سنا ہوگا معاذ بن جبل کا، ایک بار نہیں کئی بار سنا ہوگا علماء سے۔ دوسرے ہیں ابو موسیٰ اشعری، ان دونوں کو یمن کا گورنر بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ ایک صوبے میں معاذ بن جبل ہیں اور دوسرے میں ابو موسیٰ اشعری ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب یہ دونوں ان کو گورنر کیوں بنایا؟ حالانکہ ان سے عمر رسیدہ تجربہ کار لوگ موجود تھے۔ حضور کا انتخاب یہ تھا کہ یہ قرآن کے قاری اور قرآن کے حافظ تھے، تو گویا قرآن کے قاری اور قرآن کے حافظ کو ترجیح دی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
اب یہ دونوں اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے، ایک دن دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ اب یہ بات قابل غور ہے، اس پر آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دونوں بیٹھ گئے، ابو موسیٰ اشعری سے معاذ بن جبل سوال کرتے ہیں کہ بھائی تم قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ ہماری جو ٹاک ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، قرآن کے بارے، دین کے بارے میں نہیں ہوتی، ہمارے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ اولاً تو ہمارے سینے صاف نہیں ہوتے، رمضان کا مہینہ آ بھی جائے تو یہ زنگ جو لگا ہوا ہے حسد، بغض، کینے کا، تکبر کا، یہ صاف نہیں ہوتا۔ دعا کریں اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو حضرت معاذ نے پوچھا ابو موسیٰ اشعری کس طرح پڑھتے ہو؟ فرمایا بات یہ ہے کہ میں اپنا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتا، بیٹھے اٹھے چلتے پھرتے سواری پر بھی میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ تھی وہ محبت صحابہ کی۔ اب ابو موسیٰ اشعری پوچھتے ہیں معاذ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میری ایک عادت ہے کہ میں پہلا حصہ تھوڑا آرام کرتا ہوں اور آخری حصے میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اس میں ناغہ نہیں کرتا، میں چھوڑتا نہیں۔ یہی وہ وجہ تھی، وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہیں زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا، قرآن کے احکامات کے مطابق عمل کرنا بھی چھوڑ دیا۔ بڑی بڑی خوبصورت زندگی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، کہ وہ قرآن کے پڑھنے میں وقت لگاتے تھے، توجہ کرتے تھے، اور وہ اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ ہم رمضان کے بعد سال کے قاری صاحب آتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور جو ہی رمضان گیا ہماری وہ رونقیں بھی گئیں، ہمارے نماز، آپ خود اس کے وٹنس ہیں، میں کیا اس پر تبصرہ کروں۔ ہم تو زندگی مسجدوں میں گزار دی، اس لیے ہمارا جو تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ آیا رمضان مسجدیں بھر گئی، اور گیا رمضان اور مسجدیں خالی ہو گئیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا اثر ہم نے دل پر نہیں لیا۔ اگر قرآن کا اثر ہم دل پر لیتے، اس پر غور کرتے، تو جس طرح مسجد میں آئے پھر اس کو نہیں چھوڑتے۔ مومن کی مثال یہ ہے، حضرت محمد الرسول اللہ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ جو ہے وہ مسجدیں ہیں، اور پھر وہ بندے پیارے ہیں جو مسجدوں کو بناتے ہیں۔ ابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، اور ناپسندیدہ مقامات بازار اور چورستے ہیں جہاں شیطان کے بسیرے ہوتے ہیں، ہر طرح کی برائی ملتی ہے۔ تو مسجد کے اندر آنے والا، فرمایا مومن کی حالت یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں آتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کالسمک، مچھلی کی طرح۔ جس طرح مچھلی گھومتی ہے، خوش ہوتی ہے، جومتی ہے پانی کے اندر، اس طرح مومن جب مسجد کے اندر ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں آ گیا ہوں۔ فرمایا منافق جب مسجد میں آتا ہے تو اس کی مثال قفس کے اندر بولڈ کی ہے، پرندے کی ہے۔ جس طرح قید ہوتا ہے پرندہ تو وہ کہتا ہے کسی طرح میں چھوٹوں بھاگوں، اسی طرح جو دیکھا دیکھی نماز کے لیے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جلدی نماز ختم ہو تو میں نکل جاؤں۔ اور آپ دیکھ لیں سلام پھرتا ہے تو ہم بھاگتے ہیں۔ کم از کم وہ مسنون ذکر اللہ اکبر استغفر اللہ سبحان اللہ جو سنت ہے، جو اللہ کے قریب لے جانے والی چیز ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے علم میں بات آئی کہ آپ کی یہ مسجد جو اس میں نیچے آپ کام کرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے کہ اس کو تکمیل کریں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں پریکٹیکل، میں محمدی مسجد میں ہوں عالم راہ، ہم نے 3 لاکھ کا پلاٹ خریدا، الحمدللہ جمعیت کے مسجد کے نام وہ ہو گیا پلاٹ۔ اب اس میں 1,58,000 ہمارا قرض اسنا تھا۔ آپ سے کہا میں گناہ گار بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری آواز پر جنہوں نے لبیک کہی، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ پیسے ہو گئے، پلاٹ ہو گیا۔ اب وہ 1.5 سال کے عرصے میں ہم باہر نہیں گئے، انہی نمازیوں نے دل کھول کر دیا اور وہ قرضہ ختم ہو گیا، بلکہ ہمارے پاس 8-10 ہزار اوور پیسے جمع ہو گئے۔ میرے کہنے کا مدعا آپ سے یہ ہے کہ یہ آپ کی مسجد ہے، آپ اس کے نمازی ہیں، اس کی آبادی، اس کی جو ضرورت ہے اس کا پورا کرنا یہ آپ کے فرائض میں سے فرض ہے۔ اس لیے اگر آپ اس میں دل کھول کر حصہ لیں گے اور ڈونیٹ کریں گے تو اس کے جو فائدے ہوں گے، کیا فائدے ہوں گے؟ 2 کا ذکر کروں گا۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں کمی نہیں آنے دیتے۔
نمبر 1۔ نمبر 2، جو اللہ کے راستے میں مسجدوں کے لیے خرچ کرتا ہے، مسجد کی آبادی کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کو ویران نہیں ہونے دیتے۔ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے رمضان کے اس مہینے میں یہ گزارش ہے کہ اس مسجد کے لیے دل کھول کر جو کر سکتے ہیں کریں، اللہ آپ کو مزید دے گا اور آپ کی دنیا اور آخرت اچھی ہوگی۔ بات سمیٹتے ہوئے آئیے عمل کی ایک بات کرتا ہوں قرآن کے آئینے میں، اور پھر میں بات سمیٹتا ہوں۔ آپ سارے بھائی، میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب کو سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد یاد ہے۔ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو یاد ہے، لیکن کبھی غور فرمایا کہ اس میں کیا ہے؟ چونکہ میرا ٹاپک یہ ہے کہ قرآن تبدیلی پیدا کرتا ہے، لیکن یہ سورہ جو ہر رکعت کے اندر آپ پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، چھوٹے کو، بڑے کو، ماں کو، بیٹی کو یاد ہے، کبھی غور فرمایا ہے کہ اس سورت کی برکات کیا ہیں؟ اگر اس پر غور کریں اور عمل کریں تو دنیا بن جائے گی۔ میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء راوی حدیث ہے، فرمایا میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ 10 سپارے، 10 جز جو ہیں 10 یعنی پارے، یہ روز کو پڑھا کریں۔ اب ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا من یستطیع منا، اللہ کے رسول ہم میں سے کون طاقت رکھتا ہے کہ جو 10 سپارے روز پڑھے؟ فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم اس کو سمجھ کر پڑھو گے تو اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ہماری طرح تو نہیں تھے نا کہ وہ اس سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا جو آدمی سمجھ کر سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ اس کو اتنا ثواب اس توحید والی سورت کی برکت سے عطا فرمائے گا جتنا 10 سپارے پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں نا، یہ رمضان کے مہینے میں بڑا آسان طریقہ ہے۔ مسجد قباء کے ایک امام تھے، ان کا ایک معمول تھا کہ جب وہ سورۃ فاتحہ ختم کرتے، آمین ہوتی، تو پہلے وہ سورۃ اخلاص پڑھتے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اس کے بعد دوسری سورت پڑھتے، جو بھی پڑھتے، البقرہ پڑھتے یا البقرہ میں سے کچھ حصہ پڑھتے۔ کچھ نمازیوں نے کہا کہ پھر جب رکوع میں جاتے تو پھر سورہ اخلاص پڑھتے، شروع بھی اور رکوع میں جانے سے پہلے بھی سورۃ اخلاص پڑھتا۔ کہنے لگے یار یہ ایک ہی سورت پڑھ لیا کر، یہ کیوں بیچ میں ایسے کرتا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں تو اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اگر آپ لوگوں کو میری امامت یا یہ سورت پڑھنا پسند نہیں تو آپ اپنے امام کا انتظام کر لیں، مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ اب وہ متقی تھے، نیک تھے مسجد قباء کے امام، تو ساتھی کہنے لگے کہ یار نہیں یہ تو بات مناسب نہیں کہ تجھے ہٹایا جائے، لیکن ہم تحقیق کریں گے۔ بات محمد الرسول اللہ تک پہنچی کہ یا رسول اللہ ہمارے امام صاحب شروع کرتے وقت بھی اخلاص پڑھتے ہیں اور رکوع سے جانے سے پہلے بھی سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اب حضور نے فرمایا تو کیوں ایسے کرتا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں کیوں محبت کرتے ہو؟ اور میں اس میں اللہ رحمان کی صفات کا ذکر ہے، اس لیے میں اس کو نہیں چھوڑتا، میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا اگر تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو محمد تجھے یہ بات بتاتے ہیں کہ خدا تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص کوئی لمبی بات نہیں، اس لیے اگر آپ اس کو اختیار کریں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت عائشہ راوی حدیث ہے، فرماتی ہیں کچھ لوگوں نے شکایت کی محمد الرسول اللہ کی خدمت میں کہ ہم ایک دوسرے ساتھی تھے وہ بھی امامت کرتے تھے، لیکن وہ کنٹینیو ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص ختم کرتے تھے، جو بھی سورت پہلے پڑھی لیکن آخر میں وہ پڑھتے تھے۔ ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول چونکہ یہ اللہ کی توحید پر مبنی صورت ہے میں اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ فرمایا میں پھر تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ خدا بھی تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی مشکل عمل تو نہیں ہے کہ جو نہ آپ کر سکیں، آپ کے بچے نہ کر سکیں، بلکہ عادت بنائیں، رات کو سوتے وقت بچہ ہو بیٹھ جاؤ۔ فرمایا آپ چاہتے ہیں جنت میں گھر بنے؟ بولیے چاہتے ہیں جنت میں گھر بنے؟
رمضان کا مہینہ، اس میں شیاطین کو روکا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، لیکن غوطہ زنی کے لیے قرآن ہے، اس کو پڑھو گے تو کچھ ملے گا ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سورہ اخلاص کو سمجھ سوچ کر بالاہتمام 10 مرتبہ پڑھے، 10 ٹائم پڑھے، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ کیا خیال ہے، ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا تو سیر روزہ ہے، یہ تو فانی ہے، اور وہ زندگی دائمی ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہاں دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو بنانے کے لیے دوستوں بزرگوں کو ضرورت ہے کہ یہ محنت کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس کے اگر نفل آپ پڑھیں گے تو فرضوں کا ثواب ملے گا، اس میں ایک نیکی کریں گے تو کئی گنا اس کو ثواب ملے گا۔ اگر اس انداز سے قرآن کو سمجھیں اور پڑھیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ وہ قرآن ہے جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، اور یہی مفہوم ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے اپنا احتساب کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میرے سے کیا کوتاہیاں ہوئیں، اور جو ہوئیں ان کو چھوڑتا ہے اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کے پہلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اپنی اور آپ سب کی اصلاح کے لیے عرض کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اقتل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك یا ارحم الراحمین۔